کشامدید۔ آج ہم برِ صغیر کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کتاب عائشہ جلال کی دی سول اسپوکسمین پر بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ جی، دی سول اسپوکسمین، جناح، مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان۔ بالکل، یہ وہ کتاب ہے جو تقسیم ہند کے بارے میں کئی آپ کہہ لیں روایتی خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ صحیح۔ تقسیم ہند کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ صحیح۔ تعارف میں ہی وہ یہ بنیادی سوال اٹھاتی ہیں کہ بھئی آخر یہ پاکستان بنا کیسے؟ ایک ایسا پاکستان جو بظاہر پنجاب اور بنگال کے مسلمانوں جو اکثریتی صوبے تھے اور جو ہندوستان میں رہ گئے اقلیتی مسلمان دونوں کے مفاد میں نہیں لگتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ تو پھر جلال کا اصل نقطہ کیا ہے؟ وہ کیسے کہتی ہیں کہ تاریخ مختلف تھی؟ دیکھیں، جلال اس خیال کو پوری طرح رد کرتی ہیں کہ 1947 کی تقسیم تو ہونی ہی تھی، کہ یہ ناگزیر تھی۔ اچھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ جناح نے پاکستان کا نعرہ جو اس وقت کافی مبہم سا تھا، اس کو ایک سیاسی چال، ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا۔ مقصد یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مرکز میں مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی اختیارات اور تحفظات حاصل کیے جائیں۔ یعنی علیحدگی پہلا مقصد نہیں تھا؟ جی نہیں، ان کے مطابق پہلا مقصد نہیں تھا۔ وہ واحد ترجمان ہونے کا دعویٰ کر کے مرکز میں ایک مضبوط حیثیت چاہتے تھے تاکہ وہ سب مسلمانوں، چاہے وہ اکثریت والے صوبوں کے ہوں یا اقلیت والے، ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ یہ تو بہت مختلف بات ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ تو اس حکمت عملی میں پھر پیچیدگیاں کیا تھیں؟ مطلب یہ آسان تو نہیں لگتا؟ بالکل آسان نہیں تھا۔ اس میں ایک بنیادی تضاد، ایک کانٹرڈکشن تھا۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، جو مسلم اکثریتی صوبے تھے جیسے پنجاب اور بنگال، وہ زیادہ خود مختاری چاہتے تھے، انہیں مرکز سے زیادہ اختیارات نہیں چاہیے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان تھے، یو پی، بہار وغیرہ، ان کا مفاد ایک مضبوط مرکز میں تھا جہاں ان کی نمائندگی کو تحفظ مل سکے۔ تو یہ تو بالکل الٹ بات ہو گئی۔ جی ہاں، اب جناح کو ان دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھنا تھا۔ کتاب کا تعارف یہی بتاتا ہے کہ جناح نے کیسے برطانوی حکومت اور کانگریس کے ساتھ مذاکرات میں اس مشکل صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اور پھر آخرکار حالات کچھ ایسے بنے کہ انہیں وہی کٹا پھٹا پاکستان قبول کرنا پڑا جسے وہ پہلے خود مسترد کر چکے تھے۔ جلال اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ صرف مذہب، صرف اسلام کو پاکستان بننے کا واحد محرک سمجھنا تاریخ کو بہت زیادہ آسان بنا دینا ہے۔ اختیارات کی جنگ، مرکز اور صوبوں کی کشمکش، یہ بھی بہت اہم تھا۔ اچھا، تو یہ صرف مذہب کی نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کی کہانی بھی ہے۔ تعارف میں کن تاریخی واقعات یا شخصیات کا خاص طور پر ذکر آتا ہے؟ جی بالکل، تعارف میں 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، پھر 1937 کے انتخابات جن میں لیگ کی کارکردگی آپ کو یاد ہوگا کچھ خاص نہیں تھی۔ کافی خراب تھی۔ جی، پھر 1940 کی قرارداد لاہور، دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کی پالیسیاں اور کانگریس کا رویہ، خاص طور پر 1937 کے بعد۔ جلال یہ بھی بتاتی ہیں کہ 37 تک تو لیگ کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نظر آتی تھی۔ اچھا۔ جی، لیکن جب کانگریس نے حکومتوں میں انہیں شامل کرنے سے انکار کیا تو پھر لیگ نے اپنی حکمت عملی بدل دی۔ اور وہ کون سے نکات ہیں جو زیادہ متنازع سمجھے جاتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے؟ ظاہر ہے یہ کہنا کہ جناح تقسیم نہیں چاہتے تھے، یہ خود ہی بہت بالکل، یہی سب سے بڑا متنازع نکتہ ہے کہ جناح کا اصل مقصد شاید تقسیم نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط آئینی اور سیاسی مقام تھا۔ وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہیں کہ مسلم لیگ شروع دن سے ہی ایک الگ وطن چاہتی تھی۔ دوسرا نکتہ پاکستان کے نعرے کا مبہم ہونا ہے۔ وہ کیسے؟ جلال کہتی ہیں کہ یہ نعرہ اتنا ویگ تھا، اتنا غیر واضح تھا کہ مختلف لوگ، مختلف گروہ اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتے تھے، اور یہ شاید جناح کی حکمت عملی کا حصہ بھی تھا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اس تعارف کی اہمیت کیا ہے پوری کتاب کے لیے؟ یہ تعارف آپ سمجھیں پوری کتاب کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ قاری کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جو سنی سنائی تاریخ ہے، جو روایتی بیانیاں ہیں، اس پر سوال اٹھائے۔ ٹھیک۔ اور تقسیم ہند کی جو پیچیدہ سیاسی ڈائنامکس تھیں، جناح کی حکمت عملی کی جو نزاکتیں تھیں،
اور مختلف مسلم گروہوں کے جو آپس میں ٹکراتے ہوئے مفادات تھے ان کو سمجھنے کے لیے ایک نیا فریم ورک دیتا ہے۔ یعنی تاریخ کو لازمی نتیجہ سمجھنے کے بجائے بالکل، اس کے بجائے اس وقت جو سیاسی امکانات تھے، جو غیر یقینی صورتحال تھی، اس پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو گویا عائشہ جلال کا تعارف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا مطالبہ اور اس کا بن جانا یہ کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں تھی۔ یہ جناح کی ایک بہت پیچیدہ سیاسی شطرنج کی چال تھی، جس کا مقصد متحدہ ہندوستان کے مرکز میں مسلمانوں کے لیے زیادہ اختیارات حاصل کرنا تھا۔ بالکل درست، اور یہ ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سیاسی نعرے کیسے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بعض اوقات ان کے اصل مقاصد سے کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ ہمیں تاریخ کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ہاں، تو کیا ہم اگلے باب کا جائزہ لیں؟ اور پہلے باب پر رہے گی جناح جنگوں کے درمیان۔ یہیں سے مصنفہ اپنا بنیادی مقدمہ، اپنا تھیسس پیش کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور کتاب کا جو مرکزی اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ 1947 میں جیسا پاکستان بنا ہاں، وہ شاید محمد علی جناح کا ابتدائی یا حتمی مقصد نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل۔ جلال یہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ ان کی جو سیاسی حکمت عملی تھی اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ تھا جو حالات کے دباؤ میں بدلتی گئی۔ وہ اس گہرے تضاد کو بھی سامنے لاتی ہیں کہ پاکستان کا بننا خود مسلم اکثریتی صوبوں جیسے پنجاب اور بنگال جنہیں تقسیم ہونا پڑا، جی، اور ان مسلم اقلیتی صوبوں کے مفادات سے کیسے متصادم نظر آتا ہے جہاں کروڑوں مسلمان ہندوستان ہی میں رہ گئے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ایسا پاکستان آخر وجود میں آیا کیسے جو بظاہر خود مسلمانوں کے اتنے بڑے حصے کے مفادات کے خلاف جاتا تھا؟ جی، اور یہی جلال کے تجزیے کا آپ سمجھے مرکز ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ تاریخ کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے 1947 کے نتیجے کو پہلے سے طے شدہ سمجھنا کہ بس یہی ہونا تھا۔ ہاں، کہ یہی ہونا تھا یا یہی واحد ممکنہ انجام تھا، یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ سیاسی عمل تھا، طاقت کی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ چلیں پھر کتاب کے شروع کے حصے کو دیکھتے ہیں، تعارف اور پہلا باب، جناح جنگوں کے درمیان۔ 1930 کی دہائی کے وسط تک جناح کی سیاسی پوزیشن کیسی تھی؟ کتاب کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، تعارف اور پہلا باب ہمیں بتاتے ہیں کہ 1920 کی دہائی اور 30 کی دہائی کے شروع میں جناح ایک طرح سے سیاسی تنہائی کا شکار تھے۔ تنہائی کس طرح؟ وہ جو 1919 کی اصلاحات تھیں، منٹو مورلے نہیں، مونٹیگو چیمسفورڈ، انہوں نے ہندوستانی سیاست کا مرکز صوبوں کو بنا دیا تھا۔ اچھا، یعنی طاقت مرکز سے صوبوں میں چلی گئی۔ جی، اس سے آل انڈیا سطح پر خاص کر مسلم سیاست کمزور ہوئی، اور مسلم لیگ تو تقریباً آپ کہہ لیں غیر فعال ہو چکی تھی۔ جناح خود بھی کافی مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے۔ لیکن پھر وہ 1934 میں واپس آئے، لیگ کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان کا بنیادی سیاسی ہدف کیا تھا؟ واپسی پر ان کا بنیادی مقصد جلال کے مطابق مرکز میں کانگریس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا تھا۔ سمجھوتا؟ ہاں، تاکہ متحدہ ہندوستان کے ڈھانچے کے اندر ہی مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے لیے سیاسی اور آئینی حقوق اور تحفظات حاصل کیے جا سکیں۔ اور 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اس پر ان کا کیا موقف تھا، خاص طور پر اس کے وفاقی حصے پر؟ وہ ایکٹ کے تحت صوبائی خود مختاری کو تو قبول کرنے پر تیار تھے، لیکن جو وفاقی حصہ تھا اس کے وہ سخت مخالف تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں خدشہ تھا کہ مرکز میں ہندو اکثریت کی بالادستی قائم ہو جائے گی، جو مسلم اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ شاید نہ کر سکے۔ اس لیے وہ مرکز میں مسلمانوں کے لیے مضبوط نمائندگی اور اختیارات چاہتے تھے۔ وہ مرکز کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر 1937 کے انتخابات آئے اور انہوں نے، آپ نے کہا، ان کی پوری حکمت عملی کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اتنا بڑا دھچکا کیسے ثابت ہوئے؟ جی، 1937 کے انتخابات وہ جناح کے اس مرکز میں سمجھوتے والی حکمت عملی کے لیے بالکل تباہ کن ثابت ہوئے۔ کانگریس نے کئی صوبوں میں بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ تو انہیں لیگ کی ضرورت نہیں رہی۔ بالکل، انہیں مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی، خاص طور پر یو پی میں جو مخلوط حکومت بنانے کی لیگ کی کوشش تھی، ہاں، سنا ہے۔ اسے کانگریس نے رد کر دیا۔ جناح کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔
اور خود مسلم اکثریتی صوبوں میں لیگ کی اپنی کارکردگی کیسی رہی؟ وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو صورتحال اور بھی آپ کہیں مایوس کن تھی۔ پنجاب میں طاقتور یونینسٹ پارٹی جیت گئی، بنگال میں فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی اور دوسری جماعتیں غالب رہیں، سندھ اور سرحد میں تو لیگ ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی۔ یعنی مسلم اکثریت والے علاقوں نے بھی لیگ کو ایک طرح سے مسترد کر دیا؟ جی، عملی طور پر یہی ہوا۔ اس ناکامی نے جناح کی پوری سیاسی بساط ہی الٹ دی۔ اس بڑی ناکامی کے بعد کیا جناح کی سوچ میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی؟ انہوں نے اپنی حکمت عملی کو کیسے بدلا؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بنیادی تبدیلی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس ناکامی کے بعد جناح نے کانگریس پر سخت تنقید شروع کی، اسے ہندو راج کی علامت قرار دیا۔ اچھا۔ اور یہ موقف اختیار کیا کہ صرف مسلم لیگ ہی ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یعنی واحد ترجمان یا سول سپوکسمین بننے کا سفر وہ یہاں سے شروع ہوا۔ اور اسی دوران اقبال کے خطوط کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی، 1937 میں علامہ اقبال نے بھی انہیں خطوط لکھے۔ ان میں یہ تجویز تھی کہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر منظم کیا جائے، چاہے اس کے لیے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے مفادات کو ہی کیوں نہ نظر انداز کرنا پڑے۔ تو اگر ہم اس تعارف اور پہلے باب کا خلاصہ کریں تو پاکستان کے مطالبے کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے یہاں سے سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم بات جلال کے مطابق یہ سمجھنا ہے کہ 1940 کی قرارداد لاہور تک بھی جناح کا بنیادی مقصد لازمی طور پر ایک مکمل خود مختار الگ ریاست کا قیام نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کی جدوجہد بنیادی طور پر ایک متحدہ ہندوستان کے وفاق کے اندر مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت، برابری کی سطح پر نمائندگی اور آئینی تحفظات حاصل کرنے پر مرکوز تھی۔ اچھا۔ 1937 کی شکست اور پھر کانگریس کے رویے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی سودا بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زیادہ سخت، ایک زیادہ علیحدگی پسند نظر آنے والا موقف اختیار کریں۔ یعنی پاکستان کا نعرہ ایک طرح کی حکمت عملی تھی؟ شروع میں جلال کہتی ہیں یہ ایک مبہم مگر بہت پرکشش نعرہ تھا۔ اس کا مقصد بکھرے ہوئے مسلمانوں کو لیگ کے پرچم تلے اکٹھا کرنا تھا، ایک سودے بازی کا ہتھیار تھا۔ یہ واقعی تاریخ کی ایک کہیں زیادہ پیچیدہ اور تہدار تصویر پیش کرتا ہے۔ عام طور پر تو ایک سیدھی لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ بالکل۔ عائشہ جلال کی کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تقسیم ہند کو کسی سیدھی لکیر پر چلنے والے واقعے کے بجائے سیاسی داؤ پیچ، بدلتے حالات، ذاتی عزائم اور غیر متوقع نتائج کا ایک سلسلہ سمجھیں۔ جی ہاں۔ یہ ابتدائی ابواب اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں جس پر آگے چل کر پاکستان کا مطالبہ بنا۔ یہ دکھاتے ہیں کہ جناح کی حکمت عملی کتنی لچکدار تھی اور کس طرح بیرونی واقعات اور دوسری جماعتوں کے رد عمل نے اسے تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ یعنی 1937 سے پہلے کے جناح اور 1937 کے بعد کے جناح کی حکمت عملی میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ جی، حکمت عملی کے اعتبار سے بہت واضح فرق ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر 1937 کے انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے یا کانگریس کا رویہ خاص طور پہ یو پی میں لیگ کے ساتھ اتحاد کے معاملے میں زیادہ مصالحانہ ہوتا، تو کیا برصغیر کی تاریخ کا دھارا بالکل مختلف نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ سوال یہ واقعی عائشہ جلال کے تجزیے کی گہرائی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یقیناً، اور یہیں سے پھر آگے کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ کس طرح مسلم لیگ نے اپنی عوامی حمایت بڑھائی، اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا، اور یہ جو پاکستان کا مبہم نعرہ تھا یہ کیسے بتدریج ایک ٹھوس مطالبے کی شکل اختیار کرتا گیا۔ بہت خوب۔ ہم اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کتاب کے اگلے ابواب کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ دی سول اسپوکسمین کے دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے جناح اور لیگ کی بقا کی تلاش۔ جی، اور یہ گفتگو کتاب کے اقتباسات پر مبنی ہے، خاص طور پر 1937 سے 1946 کا جو دور ہے، بہت اہم دور تھا۔ تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ لیگ جو شروع میں اتنی مضبوط نہیں تھی، اس نے کیسے اپنی جگہ بنائی، کیا چیلنجز تھے۔ بالکل، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1937 کے الیکشن سے۔ وہ لیگ کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ مایوس کن کارکردگی تھی سنا ہے، خاص کر مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ جی ہاں، پنجاب اور بنگال میں خاص طور پر بہت کم سیٹیں ملیں۔ پھر کانگریس جیت گئی اور انہوں نے لیگ کی اتحاد کی جو پیشکش تھی وہ ٹھکرا دی۔ اوہ!
تو جناح صاحب کی جو شروع کی حکمت عملی تھی نا، وہ ایک طرح سے ناکام ہو گئی۔ اور یو پی کا بھی ذکر آتا ہے کتاب میں، کانگریس کی وزارت اور مسلمانوں کے خدشات۔ جی، یو پی میں جو کانگریس کی حکومت بنی، اس سے مسلمانوں، خاص کر اقلیت میں جو تھے، ان کے خدشات بڑھے۔ یہ بھی ایک اہم عنصر تھا۔ تو اس صورتحال میں لیگ نے کیا کیا؟ مطلب دفاعی پوزیشن لی یا کچھ اور؟ نہیں، دفاعی سے زیادہ ایک نئی، آپ کہہ سکتے ہیں، جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ جناح صاحب نے پوری توجہ لیگ کو دوبارہ کھڑا کرنے پر لگا دی۔ کیسے؟ کیا طریقے استعمال کیے؟ انہوں نے جو کانگریس کی صوبائی حکومتیں تھیں، ان کے کچھ اقدامات جیسے بندے ماترم، وردہ اسکیم، ان کو مظالم کے طور پر پیش کیا۔ اچھا۔ تاکہ مسلمانوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کی جا سکے۔ اور سب سے اہم بات، وہ یہ زور دیتے رہے کہ لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ یعنی کانگریس کے برابر؟ بالکل، کانگریس کے برابر درجہ چاہیے، یہ ان کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ اور پھر حالات بدلے، دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، اس کا کیا اثر ہوا لیگ پر؟ جنگ نے، آپ کہہ سکتی ہیں، لیگ کو ایک لائف لائن دے دی۔ انگریزوں کو، خاص کر وائسرائے لنولتوگو کو، کانگریس کے مقابلے میں ایک بیلنس چاہیے تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے لیگ کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور عملاً لیگ کو ایک ویٹو پاور مل گئی کہ بھئی مستقبل کے آئین پر آپ کی رضامندی ضروری ہوگی۔ یہ تو لیگ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت کی کمزور پوزیشن کے حساب سے۔ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی ماحول میں پھر لاہور قرارداد آتی ہے 1940 میں۔ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص کر پاکستان کے ذکر پر؟ جی، مارچ 1940 کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ قرارداد میں جو ریاستوں کا مطالبہ تھا، وہ جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا تھا۔ پاکستان کا لفظ بھی قرارداد میں نہیں تھا ویسے۔ اچھا، یہ ابہام کیوں؟ یہ حکمت عملی تھی۔ جناح چاہتے تھے کہ ایک ایسی بڑی چھتری بن جائے جس کے نیچے سب مسلم گروپس آ سکیں، پنجاب والے، بنگال والے، یو پی والے، سب، چاہے ان کے مفادات الگ الگ ہوں۔ جی، وقتی طور پر ہی صحیح، ایک متحدہ محاذ بن جائے۔ تو پاکستان کا نعرہ جو بعد میں مقبول ہوا، وہ اسی اتحاد کی علامت بن گیا۔ دلچسپ حکمت عملی، لیکن کیا یہ نعرہ، یہ ابہام، مسلم اکثریتی صوبوں میں لیگ کی کمزوری دور کر سکا؟ وہاں تو بڑی طاقتور لیڈر تھے اپنے۔ نہیں، وہ مسئلہ تو اپنی جگہ رہا۔ اصل چیلنج وہی تھا۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی، سکندر حیات خان، پھر خضر حیات۔ جی۔ بنگال میں فضل الحق صاحب۔ جی۔ ان کی اپنی سیاست تھی، اپنے مفادات تھے، وہ صوبائی خود مختاری چاہتے تھے۔ جناح صاحب کوشش کرتے رہے کہ انہیں مرکزی لیگ کے کنٹرول میں لائیں، جیسے سکندر جناح پیکٹ ہوا۔ لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں زیادہ۔ نہیں، زیادہ نہیں۔ وہ رہنما اپنی جگہ مضبوط تھے اور مرکز کی بات پوری طرح ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جنگ کے دوران پھر کرپس مشن آیا، ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلی، گاندھی جناح بات چیت بھی ہوئی۔ ان سب کا کیا نتیجہ نکلا؟ کرپس مشن 1942 میں صوبوں کو نکلنے کا جو اشارہ تھا، وہ جناح صاحب کو کافی نہیں لگا، انہوں نے رد کر دیا۔ لیکن جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی اور ان کی لیڈرشپ جیل چلی گئی، تو لیگ کو میدان مل گیا، اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ اور گاندھی جناح مذاکرات 1944؟ وہ ناکام ہو گئے۔ بنیادی سوال وہی تھا، کیا مسلمان الگ قوم ہیں؟ تقسیم کیسے ہو، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ پھر آیا 1945-46 کا دور، شملہ کانفرنس، انتخابات، یہ تو فیصلہ کن لگتا ہے۔ بالکل فیصلہ کن تھا۔ شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی کیونکہ جناح صاحب اس بات پر اڑ گئے کہ عبوری حکومت میں سارے مسلم نمائندے لیگ نامزد کرے گی۔ واحد ترجمان والی بات۔ جی بالکل۔ پھر ہوئے 1945-46 کے انتخابات، اور یہ لیگ کے لیے شاندار کامیابی لائے۔ مرکز میں ساری مسلم سیٹیں جیت لی؟ جی، مرکز میں ساری، اور صوبوں میں بھی مسلم نشستوں کی بھاری اکثریت۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پنجاب جیسے مشکل صوبے میں کیسے جیتے؟ وہاں بڑی وجہ یہ تھی کہ یونینسٹ پارٹی کے جو بڑے زمیندار تھے، پیر تھے، وہ لیگ میں آ گئے۔ پاکستان کا نعرہ اور اسلام کے نام پر جو اپیل تھی، وہ بھی بہت چلی۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد تو لیگ کی اندرونی کمزوریاں ختم ہو گئی ہوں گی؟ نہیں، کتاب کہتی ہے ایسا نہیں ہوا۔ کامیابی تو ملی، لیکن صوبائی سطح پر دھڑے بندی، تنظیمتی کمزوری، وہ وہیں تھی۔ اچھا۔ اور یہ چیزیں پھر 1946 میں کابینہ مشن کے وقت سامنے آئیں۔ مشن نے ایک بڑا پیچیدہ سا منصوبہ دیا تھا، 3 ٹیئر پلان۔ ہاں، وہ گروپنگ والا پلان، ABC گروپس۔ جی وہی، مرکز کمزور، صوبوں کے گروپ۔ لیگ نے پہلے تو اسے قبول کر لیا۔ کس امید پر؟ اس امید پر کہ جو گروپ بی اور سی تھے،
یعنی مسلم اکثریتی صوبے، وہ مل کر ایک طرح سے بڑے پاکستان کی بنیاد بن جائیں گے۔ لیکن پھر مسترد کر دیا؟ ہاں، کیونکہ کانگریس نے گروپنگ کی جو لازمی نوعیت تھی اسے ماننے سے انکار کر دیا، اپنی الگ تشریح کی۔ پھر عبوری حکومت میں نمائندگی، برابری یعنی پیرٹی کا مسئلہ، وہ بھی حل نہیں ہوا۔ کانگریس لیگ برابری؟ جی، ان اختلافات کی وجہ سے لیگ نے پلان سے دستبرداری اختیار کی اور راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا۔ اور اس راست اقدام کا نتیجہ پھر کلکتہ کے فسادات؟ بہت افسوسناک جی۔ 16 اگست 1946 کلکتہ میں شدید فسادات ہوئے۔ جناح صاحب نے امن کی اپیل کی لیکن حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اور یہ پھیلے بھی؟ ہاں، نوخالی پھر بہار تک۔ اس نے فرقہ وارانہ تقسیم کو بہت گہرا کر دیا۔ اکتوبر میں لیگ حکومت میں شامل تو ہوئی لیکن کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنا وہ ناممکن تھا۔ حکومت مفلوج رہی۔ تو آخر میں کتاب جو جناح کی حکمت عملی کے تضاد کی بات کرتی ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، تضاد یہ تھا کہ جناح صاحب ایک طرف تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے واحد ترجمان تھے، ان میں وہ مسلمان بھی تھے جو یو پی، بہار جیسے اقلیتی صوبوں میں تھے اور جن کا فائدہ شاید متحدہ ہندوستان میں زیادہ تھا۔ صحیح۔ دوسری طرف سیاسی طاقت کے لیے انہیں پنجاب، بنگال جیسے اکثریتی صوبوں کے رہنماؤں کی ضرورت تھی جو زیادہ خود مختاری چاہتے تھے، اور ان کے مفادات اکثر آل انڈیا مسلم لیگ کی لائن سے ہٹ کر ہوتے تھے۔ تو پاکستان کا نعرہ اس تضاد کو چھپانے کے کام آیا؟ وقتی طور پر جی، اس نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، سب کو اکٹھا کیا، لیکن آخر میں اسی تضاد کی وجہ سے پنجاب اور بنگال تقسیم ہوئے۔ جو کٹا پھٹا پاکستان بنا وہ شاید وہ نہیں تھا جو جناح صاحب نے شروع میں سوچا ہو۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال تو ذہن میں رہتا ہے، کیا یہ سب ناگزیر تھا؟ مطلب لیگ کی کمزوریاں، صوبائی لیڈروں کی اپنی سیاست، جناح کی حکمت عملی کے تضادات، کیا تقسیم خاص کر پنجاب اور بنگال کی ہونی ہی تھی یا کوئی اور راستہ ممکن تھا؟ باب نمبر 3 پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے جناح اور مسلم اکثریتی صوبے۔ جی، یہ بہت دلچسپ باب ہے۔ اس میں جو ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو جناح اور مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے واحد ترجمان ہیں۔ بالکل، یہ دعویٰ مضبوط ہو رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یعنی پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد، وہاں اصل صورتحال کیا تھی؟ کیا لیگ کی گرفت وہاں اتنی ہی مضبوط تھی جتنا دعویٰ کیا جا رہا تھا؟ یہی تو اس باب کا مرکزی تضاد ہے، یعنی آل انڈیا سطح پر لیگ کا امیج اور اثر بڑھ رہا تھا، مگر ان اہم صوبوں میں زمینی سیاست وہ کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ وہاں دھڑے بندیاں تھیں، مقامی مفادات تھے۔ تو وہاں لیگ کی پوزیشن مطلب کمزور تھی؟ اکثر کمزور تھی جی، اور مرکزی قیادت کا کنٹرول بھی کہنا چاہیے کہ محدود تھا۔ اچھا، تو پنجاب سے شروع کرتے ہیں۔ لیگ کے لیے تو یہ بہت اہم صوبہ سمجھا جاتا تھا۔ سر سکندر حیات خان کی وفات کے بعد کیا ہوا، خاص طور پر وہ جو 1937 کا سکندر جناح پیکٹ تھا اس کے باوجود؟ جی، سکندر حیات کی وفات ایک اہم موڑ تھا۔ ان کے بعد آئے سر خضر حیات توانا اور ان کی یونینسٹ پارٹی۔ وہ لیگ کے لیے آپ کہہ لیں ایک مستقل چیلنج بنے رہے۔ حالانکہ وہ پیکٹ تو ہو چکا تھا۔ پیکٹ ایک سمجھوتا تھا، لیکن یونینسٹ پارٹی نے اپنی صوبائی خود مختاری اور اپنی زمینی سیاست پر گرفت کبھی نہیں چھوڑی۔ خضر حیات وہ مرکز میں لیگ کے بڑھتے ہوئے کنٹرول کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ اپنی مخلوط حکومت بچانا چاہتے تھے۔ اچھا، تو اس پیکٹ سے عملی طور پر پنجاب میں لیگ کی بالادستی قائم نہیں ہوئی؟ یہ تو لیگ کے مرکزی دعوے کے لیے ایک طرح کا دھچکا ہوا پھر۔ بالکل، لیگ نے کوشش تو کی۔ پارٹی کے اندر ممدود اور دولتانہ جیسے دھڑے تھے جنہوں نے خضر حیات کو چیلنج کیا، پاکستان کا نعرہ بھی استعمال کیا، جنگ کی وجہ سے جو معاشی مسائل تھے ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ خضر حیات اپنی پوزیشن بچا گئے۔ انہیں گورنر کی حمایت حاصل تھی، اسمبلی میں غیر مسلم اراکین کے ووٹ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں لیگ کی اپنی تنظیم کچھ خاص مضبوط نہیں تھی۔ اس کا انحصار زیادہ تر بااثر شخصیات پر تھا کہ وہ کب وفاداری بدل لیں۔ جناح صاحب مرکز میں اتحاد چاہتے تھے، مگر صوبائی سیاست کی الجھنیں انہیں اپنی طرف کھینچتی رہیں۔ صحیح۔ اچھا، پنجاب میں تو یہ یونینسٹ چیلنج واضح ہے۔ بنگال کا کیا معاملہ تھا؟ وہاں تو مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی، کیا وہاں لیگ زیادہ مضبوط تھی؟
بنگال کی کہانی بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ وہاں بھی دھڑے بندیاں عروج پر تھیں۔ ایک طرف فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی تھی، دوسری طرف مسلم لیگ، جو خود بھی آپ کہہ لیں اندرونی طور پر پوری طرح متحد نہیں تھی۔ اچھا، جی، ان میں آپس میں سخت کشمکش تھی۔ پھر جب فضل الحق کی حکومت گر گئی تو خواجہ ناظم الدین کی قیادت میں لیگ کی مخلوط حکومت بنی، لیکن وہ حکومت بھی اندرونی اختلافات کا شکار رہی۔ خاص طور پر ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی کے جو حامی تھے ان کے درمیان کافی رسہ کشی تھی۔ یعنی بنگال میں بھی اکثریت کے باوجود لیگ اندرونی لڑائیوں میں ہی پھنسی رہی۔ تو کیا جناح صاحب ان صوبائی کمزوریوں سے واقف تھے؟ دیکھیں، بالکل واقف تھے۔ ابو الہاشم جیسے لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو نچلی سطح پر منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی جو طاقتور مقامی رہنما تھے اور جو وزارتی دھڑا تھا ان کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر وہ قحط بھی تو آیا تھا۔ جی، 1943 کا وہ تباہ کن قحط، اس نے ناظم الدین وزارت کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا۔ بظاہر تو جناح صاحب لیگ کی ان صوبائی وزارتوں کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن عائشہ جلال یہی بتاتی ہیں کہ وہ اندرونی طور پر ان حکومتوں کی کمزوریوں اور صوبائی سیاست پر اپنی محدود گرفت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ تو بڑے صوبوں کی بات ہو گئی۔ سندھ اور سرحد جو نسبتاً چھوٹے صوبے تھے، کیا وہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے؟ کم و بیش، جی۔ سندھ کی سیاست تو شاید سب سے زیادہ غیر مستحکم تھی۔ وہاں تو ذاتی وفاداریاں اور دھڑے بندیاں ہی سب کچھ تھیں۔ اچھا، لیگ کی وزارتیں وہاں بنی، میر بندے علی خان کی، غلام حسین ہدایت اللہ کی، لیکن وہ بھی مسلسل اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں۔ اراکین کی وفاداریاں بدلتی رہتی تھیں اور جی ایم سید جیسے جو قوم پرست رہنما تھے انہوں نے تو کھل کر جناح صاحب کی مرکزیت کو چیلنج کیا۔ اور سرحد میں وہاں تو کانگریس اور خدائی خدمتگار کا بڑا زور تھا۔ بالکل، صوبہ سرحد میں NWFP میں کانگریس اور خان عبد الغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک بہت مضبوط تھی۔ لیگ کو وہاں قدم جمانے میں بہت مشکل پیش آئی۔ سردار اورنگزیب خان کی لیگ وزارت بنی تو صحیح، لیکن وہ زیادہ تر گورنر کی حمایت پر چل رہی تھی۔ یعنی اپنی بنیاد کمزور تھی۔ جی، اندرونی طور پر کمزور تھیں اور آخرکار وہ ناکام ہو گئی۔ وہاں جناح صاحب کی براہ راست مداخلت بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ڈال سکی۔ تو ان تمام صوبوں کی تفصیلات سے مجموعی تصویر کیا بن رہی ہے؟ ایک طرف آل انڈیا سطح پر واحد ترجمان کا دعویٰ، دوسری طرف یہ صوبائی حقیقتیں۔ تصویر یہی بنتی ہے کہ جناح اور مسلم لیگ وہ آل انڈیا سطح پر مسلمانوں کے واحد نمائندہ ہونے کا مقدمہ تو کامیابی سے لڑ رہے تھے، جی، لیکن جن صوبوں کو آگے چل کر پاکستان کا حصہ بننا تھا وہاں ان کی اپنی گرفت وہ بہت نازک اور غیر یقینی تھی۔ صوبائی رہنما اکثر اپنے مقامی مفادات کو مرکزی قیادت کے احکامات پر ترجیح دیتے تھے۔ اور پاکستان کا نعرہ؟ پاکستان کا نعرہ بھی ہر صوبے میں وہاں کی مقامی سیاسی ضرورتوں کے مطابق الگ الگ معنی اختیار کر لیتا تھا۔ اور سب سے اہم بات، لیگ کی تنظیم نچلی سطح پر یعنی عوام میں بہت کمزور تھی۔ اس کا زیادہ انحصار مقامی اشرافیہ، جاگیرداروں پر تھا۔ گویا عائشہ جلال اس باب میں یہ بالکل واضح کر رہی ہیں کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں لیگ کی حمایت اور جناح صاحب کا کنٹرول اتنا سیدھا، اتنا مکمل نہیں تھا جیسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ صوبائی سیاست کی اپنی ہی ایک منطق تھی، اپنی حرکیات تھی جو اکثر مرکزی حکمت عملی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہ صورتحال پھر ایک بنیادی سوال پیدا کرتی ہے نا کہ صوبائی سطح پر یہ جو اتنی پیچیدہ، بکھری ہوئی اور بعض اوقات مرکزی قیادت سے متصادم سیاست تھی، اس نے آخرکار پاکستان کے حتمی مطالبے اور پھر اس کی عملی تشکیل پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مقامی حقیقتیں کیسے بڑے قومی بیانیوں کو اور سیاسی نتائج کو متاثر کرتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور ہندوستان ایک عجیب موڑ پر کھڑا تھا۔ 1945 کی شملہ کانفرنس ناکام ہو چکی تھی۔ جی ہاں، وہ جو ایک عبوری حکومت بنانے کی کوشش تھی وہ تو بس سمجھیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور برطانیہ میں نئی لیبر حکومت آ گئی تھی۔ ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا کچھ واضح نہیں تھا۔ بالکل غیر یقینی صورتحال تھی۔ تو آج ہم عائشہ جلال کی کتاب دی سول اسپوکسمین اس کے چوتھے باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں،
جو خاص طور پر شملہ کانفرنس کی ناکامی اور پھر وہ جو 1945-46 کے اہم انتخابات ہوئے ان پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان انتخابات نے پھر تقسیم کی طرف جانے والے راستے کو کیسے شکل دی۔ اصل میں شملہ کانفرنس کی ناکامی کی جڑ تو وہ مسلمانوں کی نمائندگی کا سوال تھا۔ قائد اعظم کا موقف؟ جی، قائد اعظم کا اصرار تھا کہ بھئی تمام مسلم نشستوں پر نامزدگی کا حق صرف مسلم لیگ کا ہے۔ کانگریس یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو اسی تعطل کی وجہ سے انتخابات ضروری ہو گئے؟ بالکل۔ اب نمائندگی کا فیصلہ ووٹ سے ہی ہونا تھا، گویا ایک طرح کا ریفرینڈم بن گئی یہ انتخابات، کم از کم مسلمانوں کے لیے۔ تو شملہ کی ناکامی کے بعد ظاہر ماحول کافی گرم ہو گیا ہوگا۔ جب الیکشن کا اعلان ہوا تو سیاسی فضا کیسی تھی؟ لیگ نے اپنی مہم کیسے چلائی؟ ماحول تو بہت ہی زیادہ چارج تھا۔ برطانیہ کی جو نئی لیبر حکومت تھی وہ بھی پاکستان کے مطالبے پر، خاص طور پر پنجاب اور بنگال کی ممکنہ تقسیم جیسے معاملات پر کھل کر بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ ہچکچا رہے تھے؟ جی بالکل، وہ واضح نہیں کر رہے تھے۔ کانگریس تو متحدہ ہندوستان اور ایک مضبوط مرکز چاہتی تھی، اور مسلم لیگ نے تو بس سارا زور پاکستان کے نعرے پر لگا دیا۔ لیکن پاکستان کا مطلب کیا تھا اس وقت؟ کیا اس کی کوئی واضح شکل تھی؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ اس وقت پاکستان کی کوئی ایک متعین تعریف نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس نے آپ کہہ لیں مسلمانوں کے بہت سے مختلف خدشات، مقامی شکایتیں، معاشی پریشانیاں، انتظامی مسئلے سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ یعنی صرف سیاسی نہیں بلکہ جذباتی اور مقامی سطح پر بھی اس کی اپیل تھی؟ یقیناً۔ مہم میں مذہب کا استعمال تو بہت ہوا۔ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ عام تھا۔ اور پھر جیسا کتاب میں بھی آتا ہے، مقامی جو با اثر لوگ تھے، پیر، سجادہ نشین، زمیندار، خاص طور پر پنجاب میں، ان کا کردار بہت اہم تھا۔ انہوں نے لیگ کے لیے حمایت جمع کرنے میں بڑی مدد کی۔ اچھا، تو وہ جو روایتی یونینسٹ زمیندار تھے وہ بھی لیگ کی طرف آگے؟ جی ہاں، یہ پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ نتائج کیسے رہے؟ مرکز میں تو لیگ کی کارکردگی شاندار تھی، ہے نا؟ جی، مرکزی اسمبلی کی تو تمام مسلم نشستیں لیگ جیت گئی، اور صوبوں میں بھی تقریباً 75% مسلم نشستیں ملی۔ تو کیا یہ واحد ترجمان ہونے کے دعوے کی تصدیق نہیں تھی؟ دیکھیں، مرکز کی سطح پر تو یہ دعویٰ بہت مضبوط ہو گیا، جناح کی پوزیشن مستحکم ہو گئی، لیکن صوبائی سطح پر تصویر اتنی سیدھی نہیں تھی، وہ کافی پیچیدہ تھیں۔ اچھا، نشستیں جیت لینا ایک بات ہے، اور ان کی بنیاد پر حکومت بنانا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ صوبائی سطح پر کیا ہوا؟ پنجاب کا بتائیں، جو سب سے اہم صوبہ مانا جاتا تھا۔ پنجاب میں لیگ نے زیادہ تر مسلم نشستیں تو جیت لیں، لیکن یونینسٹ پارٹی جو دہائیوں سے وہاں حکومت کر رہی تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ لیکن لیگ حکومت بنا سکی؟ نہیں بنا سکی، اکیلے اکثریت نہیں ملی، اور ہندو اور سکھ ارکان جنہیں صوبے کی تقسیم کا ڈر تھا وہ سخت مخالف تھے۔ تو آخر میں کانگریس، اکالیوں اور کچھ یونینسٹوں کی ایک کمزور سی مخلوط حکومت بنی، جس سے عدم استحکام پیدا ہوا ہوگا۔ شدید سیاسی عدم استحکام، بالکل۔ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP، وہ تو مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ وہاں نتیجہ لیگ کے لیے آپ کہہ لیں مایوس کن تھا۔ کانگریس جیت گئی۔ کانگریس؟ جی، خان عبد الغفار خان کی خدائی خدمتگار تحریک کی مدد سے کانگریس نے وزارت بنا لی۔ یہ لیگ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، اور اس بات کا ثبوت بھی کہ مسلم اکثریت والے علاقوں میں بھی لیگ کی حمایت مکمل نہیں تھی۔ ٹھیک، بنگال اور سندھ میں کیا صورتحال رہی؟ بنگال میں لیگ نے اچھی اکثریت حاصل کی، حسین شہید سہروردی کی قیادت میں حکومت بھی بنائی، لیکن وہاں بھی پارٹی کے اندر شدید اختلافات تھے۔ سہروردی اور خواجہ ناظم الدین کے گروپوں میں کافی کھینچا تانی تھی۔ اور سندھ میں بھی لیگ نے اکثریت تو لے لی، مگر وہاں بھی اندرونی اختلافات اور دھڑے بندی وہ سب چلتا رہا۔ مستحکم حکومت بنانا وہاں بھی آسان نہیں تھا۔ تو مجموعی طور پر ان انتخابات کی اہمیت کیا نکلی؟ ان کا سب سے بڑا اثر کیا تھا؟ دیکھیں، سب سے بڑا اثر تو یہی تھا کہ ان انتخابات نے محمد علی جناح کو آل انڈیا سطح پر مسلمانوں کے غالب نمائندے کے طور پر قائم کر دیا، یعنی واحد ترجمان۔ جی، ایک طرح سے۔ اور یہ چیز آنے والے مذاکرات، خاص طور پر کیبنٹ مشن کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی سامنے آئے۔ بالکل، ان انتخابات نے لیگ کی اپنی اندرونی پیچیدگیوں کو بھی ظاہر کر دیا۔
ایک طرف مرکز کا پاکستان کا نعرہ تھا، دوسری طرف صوبائی جو لیڈران تھے ان کے اپنے مفادات تھے، خاص طور پر پنجاب اور بنگال کو متحد رکھنے کی خواہش۔ یہ تضاد کھل کر سامنے آ گیا؟ جی، یہ تضاد واضح ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست بالکل واضح طور پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم ہو گئی، جس نے آگے چل کر حالات کو بہت خطرناک بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتخابات نے لیگ کی پوزیشن مذاکرات کی میز پر تو مضبوط کی، مگر وہ اندرونی مسئلے بھی نمایاں کر دیے جنہوں نے تقسیم کے عمل کو مزید مشکل اور المناک بنایا۔ یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اگر انتخابات سے پہلے ہی پاکستان کا نقشہ واضح کر دیا جاتا، مطلب یہ بتا دیا جاتا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہوں گے، تو کیا انتخابی نتائج پھر بھی یہی ہوتے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو اس دور کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں 1946 کے ہندوستان کی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے، برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت ہے اور وہ اقتدار منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جی، بے چینی تھی ان میں۔ بالکل۔ تو سوال یہ تھا کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی لیے لندن سے 3 وزراء یعنی کیبنٹ مشن ہندوستان آئے۔ ان کا کام تھا کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو کسی طرح ختم کرنا، ایک متفقہ آئینی حل نکالنا اور ایک آئین ساز ادارہ قائم کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اور ہماری گفتگو کا محور، جیسا کہ آپ نے کہا، عائشہ جلال کی کتاب دی سول اسپوکس مین کا 5واں باب ہے۔ خاص طور پر جناح کا پاکستان کا تصور کیا تھا اور کیبنٹ مشن کے ساتھ جو پیچیدہ مذاکرات ہوئے وہ سب۔ صحیح۔ تو مشن آیا، انہوں نے کانگریس اور لیگ دونوں کے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں شروع کی۔ جی ہاں۔ اور بنیادی مسئلہ وہ تو فوراً ہی سامنے آ گیا ہوگا، ہے نا، کہ مرکز کتنا طاقتور ہو۔ بالکل، کانگریس چاہتی تھی ایک مضبوط مرکزی حکومت۔ ان کا خیال تھا کہ ملک کو متحد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جبکہ دوسری طرف جناح اور مسلم لیگ تھے۔ ہاں، ان کا زور تھا صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری پر، خاص طور پر جو مسلم اکثریتی صوبے تھے وہ کسی ایسے مرکز کے حق میں نہیں تھے جہاں ہندو اکثریت کا غلبہ ہو۔ اچھا، تو اسی پس منظر میں مشن نے اپنا منصوبہ پیش کیا 16 مئی 1946 کو۔ جی، مشہور کیبنٹ مشن پلان۔ یہ ایک 3 سطحی نظام تھا، ہے نا؟ سب سے نیچے صوبے، جی، پھر صوبوں کے گروپس، شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریتی صوبوں کے الگ گروپ، باقی ہندوستان کا الگ گروپ، اور سب سے اوپر ایک یونین آف انڈیا، لیکن بہت بہت کمزور مرکز جس کے پاس صرف یوں سمجھیں دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کے اختیارات ہوں۔ اور یہی وہ سب سے اہم اور میرا مطلب ہے متنازع بات آ گئی، گروپنگ کی۔ بالکل، اصل جھگڑا اسی پر تھا۔ کیا تھا یہ گروپنگ کا معاملہ؟ دیکھیں، مسلم لیگ نے پلان قبول کیا، لیکن اس شرط پر کہ گروپنگ لازمی ہوگی، یعنی مسلم اکثریتی صوبوں کو اپنے گروپ بنانے ہوں گے اور وہ گروپ اپنے آئین خود بنائیں گے۔ اچھا۔ جناح نے اسے پاکستان کے جوہر کا حصول قرار دیا، یعنی ایک بڑی خود مختار ریاست نہیں تو کم از کم مسلم علاقوں کے لیے کافی زیادہ خود مختاری تو مل رہی تھی اس میں۔ یعنی یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا جناح کی طرف سے۔ جلال کی کتاب تو یہی کہتی ہے کہ یہ جناح کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا تھا، ایک متحدہ ہندوستان کے فریم ورک میں ہندوستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات اور تحفظات حاصل کرنا۔ لیکن کانگریس نے اسے بالکل مختلف انداز سے دیکھا۔ جی ہاں، انہوں نے بھی پلان قبول تو کر لیا، مگر ان کا اصرار تھا کہ صوبوں کو شروع سے ہی یہ حق ہے کہ وہ کس گروپ میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ اوہ، تو وہ اپنی عددی اکثریت استعمال کرنا چاہتے تھے آئین ساز اسمبلی میں؟ بالکل، تاکہ وہ اس لازمی گروپنگ والی شک کو ایک طرح سے غیر مؤثر کر دیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اصل مسئلہ یعنی گروپنگ لازمی ہے یا اختیاری، وہ تو حل ہی نہیں ہوا۔ جی، اور اسی دوران ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، عبوری حکومت کی تشکیل کا۔ ہاں، وہ انٹرم گورنمنٹ والا معاملہ، اس میں کیا پیچیدگی تھی؟ یہاں برابری یعنی پیریٹی کا سوال اٹھا۔ کیا لیگ اور کانگریس کو عبوری حکومت میں برابر یعنی ایکول سیٹیں ملیں گی؟ جناح اس پر بہت مصر تھے۔ کیوں؟ ان کا اصرار کیوں تھا برابری پر؟ کیونکہ وہ لیگ کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ برابری سے ان کا یہ دعویٰ مضبوط ہوتا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی تھا نا کہ کیا کانگریس کسی نیشنلسٹ مسلمان کو نامزد کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا۔
جناح کے لیے یہ بالکل ناقابل قبول تھا، کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر کانگریس مسلمان نامزد کرتی تو اس سے لیگ کا یہ دعویٰ کمزور پڑ جاتا کہ صرف وہی مسلمانوں کی نمائندہ ہے، جبکہ کانگریس کہتی تھی کہ وہ تو ایک قومی جماعت ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ اوفو، تو یہ مذاکرات تو بری طرح ناکام ہو گئے۔ جی، کانگریس نے طویل مدتی آئینی منصوبہ تو مان لیا، لیکن عبوری حکومت کی تجویز مسترد کر دی۔ اور مسلم لیگ؟ مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، خاص طور پر عبوری حکومت میں برابری کے معاملے پر، جسے وہ اپنی منظوری کی ایک بنیادی شرط سمجھ رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ بہت سنگین نکلا۔ جولائی 1946 میں مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان سے اپنی منظوری واپس لے لی۔ واپس لے لی؟ جی ہاں، اور براہ راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹ ایکشن؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا نتیجہ نکلا 16 اگست 1946 کو کلکتہ میں بڑے پیمانے پر فسادات کی صورت میں ایک بہت ہی المناک واقعہ تھا وہ، جس نے آنے والے وقت کا اشارہ دے دیا۔ بالکل وہ منصوبہ جو شاید جناح کا اصل مقصد تھا، یعنی متحدہ ہندوستان کے اندر ہی مسلم علاقوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خود مختاری، وہ اب ایک بالکل مختلف اور خطرناک راستے پر چل پڑا تھا۔ تو کیبنٹ مشن کی ناکامی بلا شبہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اس نے متحدہ ہندوستان کی جو تھوڑی بہت امید باقی تھی اسے شدید نقصان پہنچایا اور تقسیم کی راہ ہموار کر دی۔ واقعی۔ اور یہ واقعات ہمیں آج بھی اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جس پر عائشہ جلال نے بھی بہت زور دیا ہے۔ کیا جناح کا پاکستان کا مطالبہ شروع سے ہی ایک مکمل الگ ریاست کا تھا، یا یہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ایک چال تھی، ایک حکمت عملی تھی جو حالات کے دباؤ، باہمی عدم اعتماد اور شاید کانگریس کے رویے کی وجہ سے آخرکار تقسیم پر ہی ختم ہوئی؟ یہ سوال واقعی بہت اہم ہے۔ کیبنٹ مشن پلان اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہوا وہ اس سوال کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی بالکل، اس پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ تو 1946 کا موسم خزاں ہندوستان میں کیبنٹ مشن کی ناکامی کے بعد سیاسی ماحول بہت ہی کشیدہ تھا۔ جی بالکل، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان خلیج گہری ہو چکی تھی، اور خاص طور پر کلکتہ کے جو فسادات تھے انہوں نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو بہت بڑھا دیا تھا۔ آج ہم عائشہ جلال کی کتاب دی سول اسپوکسمین کے 6 باب کو دیکھ رہے ہیں، عبوری حکومت جناح پسپائی میں۔ جی، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس باب میں محمد علی جناح کو درپیش چیلنجز، خاص طور پر عبوری حکومت کی تشکیل کے دوران انہیں کیسے پیش کیا گیا ہے، ان کے فیصلے کیا تھے، ان پر دباؤ کیا تھا۔ یقیناً یہ ایک بہت آپ کہیں نازک وقت تھا۔ اقتدار کی منتقلی تو سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، شرائط کیا ہوں گی، یہ سب واضح نہیں تھا۔ اور لیگ کا عبوری حکومت میں شامل ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بڑا سوال تھا۔ جی ہاں بالکل، اور کتاب کے مطابق جناح کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، وہ ایک مشکل دوراہے پر تھے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ باب 6 میں ذکر ہے کہ جناح پر شدید دباؤ تھا۔ ایک طرف تو لیگ کونسل چاہتی تھی کہ برابری یعنی پیرٹی کے بغیر حکومت میں نہ جائیں۔ جی، خاص طور پر جب کانگریس پہلے ہی حکومت میں شامل ہو چکی تھی۔ بالکل، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ حکومت سے باہر رہنا کہیں سیاسی طور پر نقصان دہ نہ ثابت ہو۔ درست، اور اسی دوران وہ ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان بھی ہو چکا تھا۔ مقصد تو طاقت کا مظاہرہ تھا، پاکستان کے مطالبے کو تقویت دینا تھا۔ لیکن کلکتہ کے فسادات کے بعد وہ الٹا پرتا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، کتاب یہی کہتی ہے، وہ جو پرشدت واقعات ہوئے وہ جناح کے اپنے آئینی طریقوں سے آپ کہیں مطابقت نہیں رکھتے تھے، اور اس سے ان کی پوزیشن کمزور ہوئی، وہ ایک طرح سے کونے میں دھکیل دیے گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں لیگ حکومت میں کیسے شامل ہوئی؟ وائسرائے ویول تو کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کانگریس کا نیشنلسٹ مسلمان والا نکتہ۔ جی، وہ ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ جناح اسے کوئزلنگ یعنی غدار سمجھتے تھے اور اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، تو کتاب کے مطابق کافی لمبی بات چیت ہوئی، مشکل مذاکرات ہوئے۔ آخر کار لیگ نے نسبتاً کمزور شرائط پر حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں 5 وزارتیں ملی؟ جی 5، اور ان میں سب سے اہم وزارت خزانہ وہ لیاقت علی خان کو ملی۔ اور ایک غیر مسلم جوگندر ناتھ منڈل، ان کی نامزدگی بھی لیگ کے کوٹے سے ہوئی،
یہ تو غیر معمولی بات تھی۔ جی ہاں، یہ ایک اہم اور غیر معمولی قدم تھا۔ شیڈیول کاسٹ کے نمائندے تھے، لیکن جناح نے خود حکومت سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا لیگ کی شمولیت سے حکومت بہتر چلی، مسائل حل ہوئے؟ کتاب کے مطابق تو بالکل نہیں۔ شروع سے ہی کانگریس اور لیگ میں شدید بداعتمادی تھی۔ اچھا۔ لیاقت علی خان نے نہرو کو حکومت کا سربراہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ کونسل کو کابینہ ماننے پر بھی تحفظات تھے۔ یوں سمجھیں کہ لیگ نے حکومت کے اندر ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران فرقہ وارانہ فسادات بھی چل رہے تھے؟ جی، اور وہ بڑھتے گئے۔ مشرقی بنگال میں نواخالی، پھر بہار میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے۔ اس نے صورتحال کو اور بگاڑ دیا۔ الزام تراشی بھی ہوئی ہوگی؟ بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ کانگریس نے بنگال میں لیگ کی وزارت پر نااہلی کا الزام لگایا، اور لیگ نے بہار میں مسلمانوں پر تشدد کا ذمہ دار کانگریس کو ٹھہرایا۔ تو یہ جو تجربہ تھا عبوری حکومت کا، یہ مستقبل میں کسی متحدہ حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقتدار کی جو کشمکش تھی وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے پر حاوی نظر آتی ہے۔ تو پھر باپ کا عنوان جناح پسپائی میں، کیا یہ واقعی جناح کی پوزیشن کو کمزور ہوتا ہوا دکھاتا ہے؟ مصنفہ کا تجزیہ تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ جناح شاید کسی حد تک برطانوی مداخلت پر انحصار کر رہے تھے کہ وہ کوئی حل نکالیں گے۔ لیکن انگریز تو اب جلد از جلد نکلنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، لندن کی ترجیح اب اقتدار کی فوری منتقلی تھی، اور کانگریس ظاہر زیادہ مضبوط پوزیشن میں تھی۔ وہ عبوری حکومت اور آئین ساز اسمبلی دونوں جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی تھی۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ کانگریس کی سوچ بدل رہی تھی پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے حوالے سے۔ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے جو یہ باب اٹھاتا ہے کہ شاید ایک مضبوط مرکز کے لیے کانگریس اب پنجاب اور بنگال کی تقسیم اور لیگ سے علیحدگی کو ایک ممکنہ راستے کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جناح کی جو حکمت عملی غیر منقسم صوبوں پر مبنی تھی، وہ خطرے میں پڑ گئی۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق جناح کے لیے راستے محدود ہو رہے تھے۔ وہ نہ تو ڈائریکٹ ایکشن کے نتائج کو کنٹرول کر پا رہے تھے، نہ کانگریس سے اپنی شرائط منوا پا رہے تھے۔ تو وہ ایک طرح سے پھنستے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ ایک ایسی صورتحال میں گھرتے نظر آتے ہیں جہاں ان کے اعلانات اور زمینی حقائق میں فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ یہ باب انہیں ایک بہت مشکل سیاسی پوزیشن میں دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1946 کا یہ آخری حصہ، عبوری حکومت کا قیام، جناح اور لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اندرونی دباؤ، کانگریس کی حکمت عملی، بگڑتے ہوئے فسادات، جی، ان سب نے مل کر انہیں شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ اور یہ باب اس دور کو جناح کی سیاسی جدوجہد میں ایک اہم اور شاید، جیسا کہ عنوان کہتا ہے، پسپائی کے لمحے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے، کیا اس وقت اس مخصوص صورتحال میں، جیسا کہ یہ باب نقشہ کھینچتا ہے، جناح کے پاس واقعی کوئی دوسرا بہتر راستہ تھا؟ یا پھر حالات انہیں تقسیم کی طرف دھکیل رہے تھے؟ ہاں، یا کیا تاریخ کا دھارا انہیں لازماً ایک ایسی تقسیم کی طرف لے جا رہا تھا جو شاید ان کی اپنی پہلی ترجیح بھی نہیں تھی؟ یہ غور طلب نکتہ ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم معمول سے تھوڑا ہٹ کر ایک خاص ذریعے پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہماری پوری توجہ عائشہ جلال کی کتاب دی سول اسپوکس مین کے بالکل آخری باب پر ہے۔ عنوان ہے دی اینڈ گیم، ماؤنٹ بیٹن اور تقسیم ہند۔ اچھا۔ ویسے تو یہ کتاب تقسیم سے پہلے کے کئی سالوں کا احاطہ کرتی ہے، لیکن آج ہم صرف آخری چند مہینوں پر، یعنی فروری 1947 کے بعد کی تیز رفتار اور آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن پیش رفت پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ فروری 1947، برطانیہ کا اعلان کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ اس اعلان نے تو گویا الٹی گنتی شروع کر دی۔ اس کا فوری اثر کیا ہوا تھا؟ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں۔ کتاب کے مطابق اس اعلان کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ تمام فریقین پر سمجھوتے کا دباؤ بہت بڑھ گیا۔ ظاہر ہے، وقت جو کم رہ گیا تھا۔ جی، لیکن ساتھ ہی ایک اور مسئلہ ہوا۔ جو پہلے سے کمزور انتظامی ڈھانچہ تھا اور جو امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی تھی، وہ اور زیادہ خراب ہو گئی۔ مطلب ایک بے یقینی سی پھیل گئی۔ تھا اقتدار جلد از جلد منتقل کرنا۔ جلد از جلد؟ جی، اور اگر ممکن ہو تو ہندوستان کو کسی نہ کسی شکل میں متحد رکھنا، اور سب سے اہم ذمہ داری ہندوستانیوں کے سپرد کر کے نکل جانا۔
اچھا، تو اس تیزی سے بدلتی صورتحال میں کانگریس کا کیا رد عمل تھا؟ کتاب کیا بتاتی ہے کہ ان کے مقاصد کیا تھے اس وقت؟ دیکھیں، کانگریس کا تجربہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا تھا۔ اختیارات کی تقسیم وہ ایک تلخ تجربہ تھا ان کے لیے، جی، تو وہ اب ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہتے تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر لیگ کے ساتھ کوئی کمزور مرکز بنتا ہے تو وہ عملی طور پر حکومت نہیں چلا پائیں گے اور پارٹی پر بھی گرفت کمزور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ جلال نشاندہی کرتی ہیں کہ کانگریس ہائی کمانڈ نے غالباً یہ نتیجہ نکالا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم شاید ایک مضبوط مرکز حاصل کرنے اور جناح کو مؤثر طریقے سے الگ تھلگ کرنے کی ایک قابل قبول قیمت ہے۔ اچھا، یعنی تقسیم پر راضی ہو گئے وہ؟ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مارچ 1947 میں پنجاب کی تقسیم کی قرارداد منظور بھی کر لی۔ تو کانگریس مضبوط مرکز کے لیے صوبوں کی تقسیم تک پر راضی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف جناح صاحب، ان کا تو سارا مقدمہ ہی مسلم اکثریتی صوبوں پر تھا۔ ان کی کیا پوزیشن تھی صورتحال میں؟ کتاب کہتی ہے وہ ایک مشکل میں تھے۔ یقیناً، یہ کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ جناح کے پاکستان کے تصور میں ایک بنیادی تضاد تھا۔ تضاد کس قسم کا؟ دیکھیں، ایک طرف تو یہ مطالبہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر تھا، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ ریاست، لیکن دوسری طرف وہ پنجاب اور بنگال جیسے بڑے صوبوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، کیونکہ ان کی معیشت اور آبادی۔ بالکل، اور ان صوبوں کا اتحاد تو صرف غیر فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہی ممکن تھا۔ تو یہ ایک، آپ کہیں، ایک اندرونی کشمکش تھی۔ ان کی حکمت عملی اب یا تو انگریزوں کے فیصلے پر منحصر تھی یا کانگریس سے کسی سمجھوتے پر، جو اب بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا؟ جی، یہ وہ مرحلہ تھا جب ماؤنٹ بیٹن نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ کٹا پھٹا پاکستان قبول کر لیں، یعنی تقسیم شدہ پنجاب اور بنگال والا پاکستان۔ یہ کٹا پھٹا پاکستان، میمڈ، میوٹیلیٹڈ اینڈ موتھ ایٹن، یہ الفاظ ماؤنٹ بیٹن کے تھے؟ جی ہاں، کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے مذاکرات کیسے چلائے؟ کیا کوئی خاص منصوبہ ذہن میں تھا ان کے؟ مذاکرات کا عمل کیسا رہا؟ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے ایک پلان یونین کی کوشش کی، مطلب ہندوستان متحد رہے، شاید دفاع، خارجہ امور مشترکہ ہوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں چلا؟ فریقین میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا بنیادی نکات پر۔ پھر تقسیم کے منصوبے پر ہی کام شروع ہوا۔ اسی دوران حسین شہید سہروردی صاحب نے بنگال کو متحد رکھنے کی ایک کوشش کی، الگ ملک کے طور پر، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ اچھا، لیاقت علی خان نے کچھ شروع میں لچک دکھائی تھی، مگر جناح صاحب تقسیم شدہ صوبوں والے پاکستان کے خیال سے بالکل متفق نہیں تھے۔ خیر، بالآخر 3 جون کا منصوبہ سامنے لایا گیا۔ اور یہ 3 جون کا منصوبہ کیا تھا مختصراً؟ اس منصوبے نے بنیادی طور پر تقسیم کو حتمی شکل دے دی۔ یہ طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کی قسمت کا فیصلہ ان کی صوبائی اسمبلیاں کریں گی، لیکن ووٹنگ کا طریقہ تھوڑا پیچیدہ تھا۔ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع کے نمائندے الگ الگ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ اوہ، اور صوبہ سرحد اور سلہٹ کا کیا؟ جی، صوبہ سرحد یعنی NWFP اور آسام کے ضلع سلہٹ میں استصواب رائے یعنی ریفرنڈم ہونا تھا۔ عوام نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہندوستان میں شامل ہونا ہے یا پاکستان میں۔ یہ تو بڑی پیچیدہ صورتحال لگ رہی ہے۔ اسے فریقین نے قبول کیسے کر لیا پھر؟ کانگریس نے اسے فوراً قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انہیں ایک مضبوط مرکز والا ہندوستان مل رہا تھا، بھلے ہی اس کی قیمت تقسیم تھی۔ اور مسلم لیگ کونسل نے بھی کچھ بحث مباحثے کے بعد جناح صاحب کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، اگرچہ کتاب کہتی ہے کہ یہ کوئی مکمل متفقہ توثیق نہیں تھی۔ اور جناح صاحب نے؟ جناح نے ظاہر ہچکچاتے ہوئے یہ کٹھا پٹا پاکستان قبول کر لیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات جو کتاب میں درج ہے وہ یہ کہ جناح نے ذاتی طور پر ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا کہ وہ خود تقسیم کے حق میں نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ تو یہ سارا عمل، مطلب منصوبہ بندی سے لے کر آزادی تک، بہت تیزی سے ہوا؟ بالکل، بہت زیادہ تیزی سے۔ کتاب اسی نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ اقتدار کی منتقلی، باؤنڈری کمیشن کا قیام، سرحدوں کا تعین، سرکاری اثاثوں کی تقسیم، سب کچھ شدید عجلت میں کیا گیا۔ اور اس جلد بازی کا نتیجہ؟ مصنفہ کا خیال ہے کہ اس تیز رفتاری نے شاید افراتفری اور تشدد میں بہت اضافہ کیا۔ انتظامی مشینری تیار ہی نہیں تھی اتنی بڑی تبدیلی کے لیے اتنے کم وقت میں۔
یوں لگتا ہے جیسے برطانیہ بس جلد از جلد ذمہ داری ہندوستانیوں پر ڈال کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو یہ تھا دی سول اسپوکسمین کے آخری باب کا ایک جائزہ، جس میں تقسیم ہند کے وہ آخری تیز رفتار اور انتہائی پیچیدہ مہینے بیان کیے گئے ہیں۔ جی، اور یہ واقعات ہمیں دکھاتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے فیصلے اکثر کیسے شدید دباؤ، محدود آپشنز اور بعض اوقات متضاد مفادات کے ٹکراؤ سے جنم لیتے ہیں۔ ہر فریق اپنے نظریات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن زمینی حقائق اور وقت کی کمی نے سب کو ایسے سمجھوتوں پر مجبور کیا جو شاید کسی کے لیے بھی مثالی نہیں تھے۔ اس گہرائی سے بات چیت کے لیے آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ کیا تقسیم کے وقت جو ہم بے پناہ تشدد اور افراتفری دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اقتدار کی منتقلی کی یہ غیر معمولی جلد بازی